لاسٹ ٹائم میں بتا رہا تھا سیٹنگ نیو اسٹینڈرڈس، کس طور پر جو ہے نئے معیاروں کو ہم نے جو ہے وہ طے کرنا ہے، کس طور پر جو اسٹینڈرڈس ہیں ایمانداروں کے وہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر قائم کرنے ہیں۔ اور آج میں اس کا لاسٹ سرمن دوں گا، اور میں چرچ کو اس جگہ کی پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہم یہ جان سکیں کہ ہماری حیثیت کلیسیا کے اندر کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے کیا سٹینڈرڈز ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی، کیا سٹینڈرڈز ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے کون سے سٹینڈرڈز بتائے کہ ایک پروٹون بلیور کو، ایک اول درجے کے ایماندار کے پاس کون سے سٹینڈرڈ ہونے چاہیے۔ ان سٹینڈرڈز کو وہ اپنی زندگی کے اندر وہ شو کرے، اور وہ کیا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اول درجے کے ایماندار پیپل آف کنوکشن ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو قائل شدہ ہیں، ایسے نظریے اور ایسے عقیدے کے اوپر بلیف اور یقین رکھتے ہیں جس سے وہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو کیا کر سکتی ہے، ہلا نہیں سکتی ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، پیشن کے ساتھ خدا کی خدمت کو کرتے ہیں، یہ پورے جوش کے ساتھ، اور پھر سرشار ہو کر وہ کیا کرتے ہیں، خدا کی خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ اور پھر وہ پروٹون بلیور جو ہے ایماندار ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں، وہ پیپل فور ایکسٹریم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہائی جو ہے ٹیمپریچر اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں۔ جب ہماری زندگیوں میں ایکسٹریم جو ہے وہ لیول ہوگا، انتہائی ڈگری اپنی زندگی کے اندر رکھیں گے تو بھی ہماری زندگیوں میں بڑی حرکت آئے گی۔ اگر بالکل جو ہے وہ ہم بالکل نیچے لیول پر ہوں گے تو ہم ابلیس کے ہاتھوں دکھ پاتے رہیں گے۔ اسی سے ایکسٹریمسٹ بھی آیا ہے ورڈ، ایکسٹریمسٹ، ٹھیک ہے، انتہا پسند۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ہم اس طور پر جو ہے بائبل کی باتوں کے لیے ایکسٹریم ہوں کہ ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو ہم اس کے لیے اختیار ہو سکیں۔ اور ابتدائی کلیسیا اس طور پر ایکسٹریم تھی، اس طور پر انتہائی ڈگری اپنی زندگیوں کے اندر رکھتے تھے، جس کے سبب سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔ آمین۔ اور پھر وہ پیپل آف کرج ہیں، یعنی وہ اپنی زندگیوں کے اندر جرأت رکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر بولڈنس، دلیری اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں شرم نہیں ہے کہ ہمارے آج کے نوجوانوں اور ہمارے کلیسیوں کے اندر جو ہے صرف ودن کلیسیا کے اندر جرأت ہے، لیکن باہر ایسے ٹھس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس طور پر جو ہے وہ قرض رکھنا ہوگی اپنے مسیح کے لیے، اپنے خداوند کے لیے، کہ اس کی گواہی کے لیے اور اس کی جو ہے خوشخبری سنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہمیں قرض رکھنا ہوگی، ہمیں بولڈنس رکھنا ہوگی۔ اور دین دیکھیے جو ہے کس طور پر ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپوسٹولک اسپرٹ کو، رسولی جو ہے روح کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر دکھا سکیں گے، اور ایک جو ہے رسولی کلیسیا جو ہے وہ اس زمانہ کے اوپر جو ہے زمانہ میں کھڑی ہو سکے گی۔ آمین۔ خدا رسولی کلیسیا کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ ابتدائی کلیسیا سے کیا مراد ہے؟ اپوسٹولک چرچ، یعنی رسولی کلیسیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روح القدس کی یا قوت اور قدرت سے جو ہے وہ موو کرتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ یہ پہیے میں کیا ہے؟ پہیا ہے، اور جانداروں کی روح کس میں ہے؟ پہیوں میں ہے۔ اور آپ روح القدس کی قدرت کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں؟ موو کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنی کلیسیا میں، اور پھر اپنے بزنس پوائنٹ پر، اپنے جاب پر، جہاں پر بھی کیوں نہیں ہے، آپ موو کریں گے، آپ موشن میں آئیں گے، آپ حرکت میں آئیں گے، آپ متحرک ہوں گے۔ کیوں متحرک نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ سٹینڈرڈز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہو کہ میں قائل شدہ ہوں، مجھے پتا ہو میں پیشنیٹ ہوں،
مجھے پتا ہو کہ میں جو ہے ایکسٹریم شخص ہوں، اور مجھے یہ پتا ہو کہ میں خرچ رکھتا ہوں، جرت رکھتا ہوں، انتہائی ڈگری اپنے رکھتا ہوں، اور میں جو ہے وہ بڑا ہی سرشار ہوں مسیح کی محبت میں. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آج اور چند ایک اسٹینڈرڈز آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کی زندگی کے اندر بیٹھ جانے چاہیے، اور اس کے ذریعے سے آپ بتا پائیں گے کہ میں کیا ہوں. ایک پروٹوٹائپ ہے. یاد رکھیے کہ جب کسی زندگی کے اندر کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، جب سٹینڈرڈ یا معیار، ٹھیک ہے، معیار کو دیکھنا ہو تو کیا کریں گے؟ معیار ہی بتائے گا کہ یہ ایک جو ہے خاص شخص ہے. آمین. اور یہ جب معیار کی بات کی جاتی ہے تو ایک ماڈل کی بات کی جاتی ہے. کس کی بات کی جاتی ہے؟ ماڈل کی. ایک پیٹرن کی بات کی جاتی ہے، ایک نمونے کی بات کی جاتی ہے. جب کسی کی سٹینڈرڈ کی بات کی جاتی ہے، مثلا آپ دیکھیے کہ برانڈز ہیں، برانڈز ہوتے ہیں نا، کیوں جی یہ فلانا برانڈ ہے، ٹھیک ہے، اس برانڈ کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اور انہوں نے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں. ان کے جو خاص ایس او پیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خاص سٹینڈرڈ آف پروسیجرز ہیں جس کے تحت وہ ایک برانڈ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایمانداروں کے بھی جو ہے کچھ سٹینڈرڈز ہیں جس کے ذریعے سے وہ پروٹوٹائپ بنتے ہیں. پروٹوٹائپ کا کیا مطلب ہے؟ بولیے. پروٹوٹائپ کا کیا مطلب ہے؟ نمونہ، ماڈل. پروٹوٹائپ کہاں سے نکلا ہے؟ پروٹون سے، جس کا مطلب ہوتا ہے اول، پہلا. ٹھیک ہے. لہذا جب آپ ماڈل بننا چاہتے ہیں، آپ نمونہ بننا چاہتے ہیں، آپ ایک پیٹرن دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے کچھ سٹینڈرڈز ہوں گے، پھر آپ کے کوئی جو ہے کچھ معیار ہوں گے. ان معیاروں کے سبب سے، ان سٹینڈرڈز کے سبب سے یہ معلوم پڑے گا کہ میں کیا ہوں؟ ایک ماڈل ہوں. آمین. لہذا میں اگر ماڈل ہوں تو میرے کیا سٹینڈرڈ ہیں؟ میں نے چاند ایک سٹینڈرڈ، 4 سٹینڈرڈز آپ کو بیان کیے کہ وہ جو ماڈل ہے، جو پروٹون ایماندار ہے یا اول ایماندار ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ قائد شدہ لوگ ہیں. اول ایماندار کیا ہیں؟ وہ جوشیدہ لوگ ہیں. اول ایماندار انتہائی ڈگری اپنے اندر رکھتے ہیں. اول ایماندار جرت رکھتے ہیں. اور آج جو 5ویں بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اول ایماندار یا پروٹون بلیورز are people of faith. آمین. یہ ایک 5واں سٹینڈرڈ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں دکھانا ہے. اس کے ذریعے سے آپ بتا پائیں گے کہ میں کیا ہوں؟ میں ایک یا اول ایماندار ہوں، میں پروٹون ایماندار ہوں، یا میں ایک ماڈل ہوں. آمین. پریز دی لارڈ. چنانچہ یہ ہے ہمیں کیا دکھانا ہوگا کہ میں کیا ہوں؟ کہ میں ایک ایمان والا شخص ہوں. آمین. پریز دی لارڈ. اور جب آپ ایمان والا شخص کہلائیں گے، آپ ایمان والا ایماندار کہلائیں گے، تو پھر جو ہے آپ کی ایک دم نظر ایک بڑے پروٹوٹائپ کے اوپر جائے گی. ایک دم سے آپ کی نظر ایک بڑے ماڈل کی طرف جائے گی. ایک دم سے ایک پیٹرن کی طرف آپ موو کریں گے. اور وہ پیٹرن، وہ ماڈل یا اس بائبل کا کون ہے؟ یا ابراہیم. ہاللیلویا. وہ کون تھا؟ وہ مین آف فیتھ تھا. آمین. وہ کیا تھا؟ مین آف فیتھ. اس کا ایک سٹینڈرڈ تھا، اور وہ اس سٹینڈرڈ کے باعث، اس معیار کے باعث اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمانداروں کا باپ. ہاللیلویا. the founder جو ہے، یہ فادر آف the believers. وہ اس نے ایک ایمان کا ایک ایسا سٹینڈرڈ بنایا، ایک ایمان کا ایسا معیار بنایا جس کو آج بھی فالو کیا جاتا ہے. آمین. یہ وہ شخص ہے، جب آپ پیدائش کی کتاب اور باب سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے اور پوری بائبل کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے گھومتا ہوا نظر آئے گا. آمین. پریز دی لارڈ. وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کس طرح پر جو ہے اس کے ایمان کا چرچا، ایمان کا اظہار، ایمان کا نمونہ جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ
سنائی دیتا ہے، اس کا چرچا جو ہے نظر آتا ہے، ہمیں سنائی دیتا ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ ایمانداروں کا کیا ہے؟ بولیے باپ ہے۔ ابراہیم ایماندار جو ہے، بڑا ایماندار جو ہے وہ پروٹوٹائپ بلیور ہے۔ آمین۔ وہ پیٹرن بلیور ہے۔ وہ کون ہے؟ ماڈل بلیور ہے۔ وہ ماڈل جو ہے وہ پروٹون بلیور ہے۔ آمین۔ جو اگر آپ نے اول ایماندار دیکھنا ہے تو آپ کو پیدائش کی کتاب میں 12 باب میں ملے گا۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے جو ہے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اس نے ماں باپ چھوڑ دیے، اس نے اپنا ملک چھوڑ دیا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک آواز کے پیچھے جو ہے وہ موو کرنے لگا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کدھر جائے، لیکن موو کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مین آف فیتھ تھا۔ آمین۔ آپ کے پاس مین آف فیتھ ہے۔ یہ پروٹون بلیورز کا یہ سٹینڈرڈ ہے۔ آمین۔ مجھے ایک دم سے معلوم پڑ جائے یا میں آپ کو دیکھ کر کیا کہوں، یہ مین آف فیتھ ہے، یہ وومن آف فیتھ ہے۔ آمین۔ اور کوئی مجھے دیکھے تو میں اپنا سٹینڈرڈ اس لیول کے اوپر کر لوں کہ یہ ایمان کے اوپر چلتا ہے۔ اور جو ہے آپ کو دیکھا جائے تو یہ کیا خبر آنی چاہیے، یا کوئی دیکھے تو آپ ایک ایسا ماڈل بنے، ایک ایسا پروٹوٹائپ بنے، ایک ایسا نمونہ، ایک ایسا پیٹرن بنے جسے ہم کیا کہہ سکیں کہ یہ کیا ہے؟ بولیے مین آف فیتھ، وومن آف فیتھ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آپ دیکھیے کہ جو پروٹون جو ہے، پروٹون ایماندار جو ہے وہ ایسی منزلوں کی طرف رخصت ہوتے ہیں جو نہیں جانتے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ان کو کیا ہوگا، ان کو جو ہے ان کی منزل جو ہے وہ پالیں گے۔ آمین۔ وہ خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ وہ کس کی رہنمائی میں چلتے ہیں؟ رہنمائی میں چلتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ آپ ابراہیم کی سٹوری جب پڑھتے ہیں، وہ اس میں جو ہے خدا کی رہنمائی مسلسل اس کو حاصل تھی۔ اس کو کہتا مصر میں چلا جا، اس کو کہتا جناب فلسطینیوں کے ملک میں چلا جا، اور وہ اسی کے کہنے کے مطابق چلتا چلا گیا اور جو کچھ وہ کہتا وہ کرتا۔ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جو ہے، جو میں تجھے جگہ دکھاؤں گا وہاں پر چلا جا، وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو وہاں پر لے کر چلا گیا، اور اس کی ایمان کی بڑی آزمائش ہوئی، اور وہ اپنی ایمان کی آزمائش میں کیا ہوا؟ وہ بولیے کامیاب ہوا۔ لہذا مین آف فیتھ یہ سٹینڈرڈ ہے ایمانداروں کا، یہ پروٹون بلیورز کا ایک سٹینڈرڈ ہے جو اپنی آزمائشوں کے اوپر غالب آتے ہیں۔ اپنی جو ہے وہ چاہے خدا کی طرف سے ہو یا پھر ابلیس جو ہے ان کے سامنے آزمائشیں لے آئے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پروٹون بلیور ہونا ثابت کرتے ہیں، وہ ماڈل ہونا ثابت کرتے ہیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کرنتھیوں کے خط دوسرا کرنتھیوں چوتھا باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ لہذا ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے؟ شک و شبہات کے نہ پڑے ہوں۔ ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم دو دلے ہوں؟ ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہم جو ہے وہ سمندر کی لہروں کے مانند اچھلتے رہے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے۔ What is the standard of proton believer؟ وہ کون سے بلیور ہوتے ہیں؟ بلیور آف فیتھ۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی جو ہے اچھی جگہ سے نکل جاتے ہیں، وہ اپنی آسائش اور رہائش سے نکل جاتے ہیں، وہ ایسی جگہ جو ان کے لیے سیکیور معلوم ہوتی ہے وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں، وہ سیکیورٹی سے نکل جاتے ہیں کہ ہم یہاں ہمیں بڑی سیکیورٹی ہے، اور وہ یہ آسائش اور آرائش سے نکل جاتے ہیں، اور ان کو بے وقوف جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، ان کی بے قدری کی جاتی ہے۔ ابراہیم تو کدھر جا رہا ہے، اور جو ہے ابراہیم تو بے وقوف ہے، ابراہیم کی بے قدری کی جاتی ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ایک ایسے ملک کو دینے کا وعدہ کر دیا گیا ہے جو ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ لہذا ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا کرنے والے ہوں؟ ایک پروٹون جو ہے پیٹرن چھوڑیے، ایک نمونہ چھوڑیے، ایک پروٹوٹائپ بنیے۔ ابراہیم نے نسلوں کے لیے، قوموں کے لیے ہاللیلویہ
ना सिर्फ नस्लों के लिए, कौमों के लिए क्या दिया है, एक मॉडल दिया है। और वो मॉडल क्या है, वो स्टैंडर्ड क्या है कि मैं एक ईमान वाला शख्स हूं। आमीन। जो आंखों देखे पर नहीं, बल्कि कैसे चलता हूं, बोलिए, ईमान के साथ चलता हूं। आमीन। चनाचे यह है हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मैन ऑफ फेथ। वो मैन ऑफ फेथ। मेरा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, बोलिए, मैन ऑफ फेथ। आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, बोलिए, यह है। वही उठ के बता सकता है आपका स्टैंडर्ड क्या है, वो मैन ऑफ फेथ। यह बहनें क्या कहेंगी, वो मैन ऑफ फेथ। और भाई क्या कहेंगे, मैन ऑफ फेथ। यह ईमान वाले शख्स, ईमान वाली औरत, आमीन, ईमान वाली खतून, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चनाचे हम अपनी जिंदगियों के अंदर ये पैटर्न दिखाने वाले हों, ये स्टैंडर्ड मेंटेन करें अपनी जिंदगियों के अंदर। आमीन। फिर प्रोटोन बिलीवर वो क्या है, वो बड़े फजल वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जिनके ऊपर क्या होता है, बड़ा फजल होता है। ऐसे लोग जिनके ऊपर बड़ा फजल होता है। रसूली खिदमत बड़े फजल की खिदमत है। कौन सा फजल की खिदमत है, बोलिए, ग्रेट ग्रेस, ग्रेट ग्रेस, पीपल ऑफ ग्रेट ग्रेस। आमीन। ये स्टैंडर्ड आपको दिखाना होगा कि मैं एक ऐसा शख्स हूं जो जिसके अंदर क्या है, जिसके ऊपर क्या है, बड़ा फजल। आमीन। ईमान चौथा बाप उसकी 33वीं आयत में लिखा है, रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था, ग्रेट ग्रेस। उन सब पर क्या था, बोलिए, बड़ा फजल था, ग्रेट ग्रेस, मेगा ग्रेस। ग्रीक में यह बड़े को, ग्रेट को मेगा कहा जाता है। आमीन। क्या कहा जाता है, मेगा। ठीक है, मेगा ग्रेस। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेगा किस चीज को शो करता है, बहुत उस किस्म को शो करता है जिसमें क्या है, बड़ी जाती हो, ठीक है, बड़ी कसरत हो। आमीन। और बाद में मेगा भी ग्रेस कहलाता है। आमीन। लिहाजा हम अपनी जिंदगियों के अंदर से खुदा के बड़े फजल को जाहिर करने वाले हों। और जब फजल हमारी जिंदगियों के अंदर आता है तो हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा के गिफ्ट्स नजर आने शुरू होते हैं और उसकी नेमतें हमारी जिंदगियों के अंदर से क्या होना शुरू होती है, जाहिर होना शुरू होती है। और सुनिए, और गौर से सुनिए, अगर हमारी जिंदगियों के ऊपर बड़ा फजल है, अगर हमने ये स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया, अगर ये स्टैंडर्ड हमारी जिंदगियों के अंदर आ गया, तो फिर जिधर हम जाएंगे वहां बरकत पीछा करेगी। हालेलुया। और जिधर भी कदम रख लेंगे, जिंदगियां, खानदान क्या होना शुरू होंगे, बरकत होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? रसूलों के ऊपर बड़ा फजल था, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपने आप को जो है ये नमूना दिया है कि हम क्या हैं, हम मैन ऑफ कन्विक्शन या पीपल ऑफ कन्विक्शन रखते हैं, हम पैशन रखते हैं, हम जुर्त रखते हैं। हालेलुया। हम जो है एक्सट्रीम लोग हैं। हम कौन से लोग हैं? ईमान वाले लोग हैं। हम कौन से लोग हैं? हम वो लोग हैं जिन पर बड़ा फजल है। आमीन। हम कौन से लोग हैं, बोलिए, जिन पर बोलिए बड़ा फजल है। ये प्रोटोन बिलीवर्स का स्टैंडर्ड है। आमीन। मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मेरा ये स्टैंडर्ड है, मेरे ऊपर बड़ा फजल है। अगर आप अपनी जिंदगियों के अंदर मेगा ग्रेस नहीं दिखा रहे, ग्रेट ग्रेस नहीं दिखा रहे हैं, अगर आप अपनी जिंदगियों के अंदर बड़ा फजल नहीं दिखा रहे हैं, अपोस्टोलिक चर्च जो है, रसूली कलीसिया के ऊपर खुदा का बड़ा फजल था। आमीन। रसूली कलीसिया के ऊपर क्या था, बोलिए, फिर से बोलिए, खुदा का बड़ा फजल था।
شخصیت لینی ہوگی. اگر ہم اول درجے کے ایماندار ہیں, اگر پروٹون بلیور ہیں, تو پھر یاد رکھیے ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بڑا فضل. لیکن یہاں پر کلیسیوں کے جنرلی بات کرنے جا رہا ہوں, کلیسیوں کے اندر الٹ ہو رہا ہے. بجائے کہ چرچ ہے وہ بڑے فضل کو اپنی زندگیوں سے دکھائے, وہ جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے, وہ تلاش کے اندر ہے کہ جو ہے میں فضل پالوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر جو ہے وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. معلوم نہیں ہے کہ ایماندار تجھ جو چل جائے برکت بن جاتا ہے. آمین. ایماندار ادھر بھی چلے جائے کیا ہو جاتا ہے؟ برکت کا باعث جاتا ہے, وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث جاتا ہے. خدا اپنے اس فضل کے ذریعے سے ہمیں جو ہے مختلف نعمتیں بخشتا ہے. خدا اس فضل کے ذریعے سے ہمیں مختلف جو ہے توفیق جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہمیں پریولیجز دیتا ہے. مختلف کیا کرتا ہے؟ نعمتیں بانٹتا ہے, ہمیں توفیق دیتا ہے. جب آپ رومیوں کی خط کے اندر پڑھیں تو خدا پولس رسول نے ڈفرنٹ ٹائپ کی جو ہے وہ کیا کی ہوئی ہے نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ کلیسیا اس کو کیا کر سکے, اپنی زندگی کے اندر وہ دکھا سکیں. آمین. اور اگر یہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر سے دکھانا ہوگا. Praise the Lord. Hallelujah. اور وہ کہتا ہے چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہے, ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی, اس لیے جس کو نبوت ملی وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت ملی کرے. اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے, اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے, اگر ناصح ہو تو نصیحت میں, ہدایت بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے, پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے, رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے. آمین. یہ وہ نعمتیں ہیں, یہ فضل سے ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہیں. یہ کیسے آتی ہیں؟ بولیے. فضل نعمتیں بخشتا ہے, بڑا فضل نعمتیں بخشتا ہے. اور اگر ہماری زندگیوں میں خدا کا بڑا فضل ہے, آپ کی زندگیوں کے اندر بہت سارے نعمتیں ہوں گی, آپ کی زندگیوں کے اندر بہت سارا جو ہے وہ خدا کے گفٹس یہ اپریٹ ہونا شروع ہوں گے. آمین. یہ اپوسٹولک یا گریس کہلاتا ہے, یہ رسولی فضل کہلاتا ہے. آمین. آپ کی زندگی کے اندر فضل ہے, بولیے بولیے. اگر فضل ہے تو آپ کی زندگیوں کے اندر خدا کی نعمتیں کام کرتی ہوئی نظر آنی چاہیے. آمین. گریس کیا کرتا ہے؟ گریس جو ہے وہ پریش کرنے کے لیے جو ہے وہ قابل بناتا ہے, گریس ٹیچ کرنے کے لیے قابل بناتا ہے, پروفیسی کرنے کے لیے قابل بناتا ہے, جو ہے بدروہیں نکالنے کے قابل بناتا ہے, شفا دینے کے قابل بناتا ہے, پرستش کرنے کے قابل بناتا ہے, اور دینے کے لیے خیرات کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ فضل قابل بناتا ہے. آپ کی زندگیوں کے اندر کون سی نعمتیں کام کر رہی ہیں؟ چرچ کو اس کے لیے اپنے جو ہے سٹینڈرڈ کو اپنی زندگی کے اندر دکھانا ہوگا. آپ زندگی کے پاس آج کل یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے, اس لیے کہ ہمیں جو تھوڑی سی حرکت کرنا پڑے گی, ہمیں جو ہے ہل جل کرنا پڑے گی. اور جب اس طور پر ہم ہل جل کریں گے اور دکھائیں گے کہ میرے اوپر کیا ہے, بولیے خدا کا بڑا فضل. فضل نہیں, بولیے کون سا فضل ہے؟ پھر سے بولیے. آپ ایک دوسرے کو بولیے میرے اوپر کیا ہے؟ اگر میرے اوپر بڑا فضل ہے تو میرے اندر کیا ہوں گی؟ بولیے نعمتیں ہوں گی. میرے اندر میرے پاس کیا ہوں گی؟ بولیے. اور نعمتیں کیا کریں گی؟ وہ اپریٹ ہوں گی. چرچ کے اندر اور چرچ کے باہر آپ ان نعمتوں کو کیا کرنے والے ہوں؟ گفٹس کو کیا کرنے والے ہوں؟ ہاللیلویہ. چونکہ اب اپنے اندر ایک بات کہیے, چونکہ میرے اوپر خدا کا فضل ہے اس لیے میں ان نعمتوں کو کیا کروں گا؟ استعمال کروں گا. کہ خداوند میں تیرے بڑے فضل کو اپنی زندگی
रोशनी में दिखाऊंगा और उन नेमतों को जो उस फजल के बायस मुझे हासिल है मैं उसको चर्च में इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, आमीन। चुनाचे मेरा स्टैंडर्ड क्या है? मैं ईमान वाला शख्स हूं। मेरा स्टैंडर्ड क्या है? मैं यह बड़े फजल वाला हूं। आपका स्टैंडर्ड क्या बोलिए? एक प्रोटोन बिलीवर का स्टैंडर्ड क्या है? मैन ऑफ फेथ, वुमेन ऑफ फेथ। अब जो भाई है वो मेरे पीछे बोलिए मैन ऑफ फेथ, मैन ऑफ फेथ। बहने बोले वुमेन ऑफ फेथ, वुमेन ऑफ फेथ। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर यह है मैं कैसा शख्स हूं? बड़े फजल वाला, ग्रेट ग्रेस, मेगा ग्रेस। आप कैसे लोग हैं? बोलिए, एक आवाज होके बोलिए। दूसरी बात, जो प्रोटोन बिलीवर हैं वो प्रोटोटाइप है यानी मॉडल है। वो अपनी जिंदगी के अंदर पैटर्न रखते हैं, वो अपनी जिंदगियों के अंदर नमूना रखते हैं, मिसाल बनते हैं। आमीन, आमीन। वो कौन से किस तरह से अपना स्टैंडर्ड बयान करती है। याद रखिए, कोई भी नमूना, कोई भी मॉडल एक स्टैंडर्ड पेश करता है और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो एक प्रोटोटाइप है, एक मॉडल है। मॉडल एक स्टैंडर्ड रखता है। आपका स्टैंडर्ड क्या है? आमीन। तीसरी बात, वो जो है मुकाशिफाती लोग हैं। आमीन। कैसे लोग हैं? द पीपल ऑफ रेवलेशन। कौन से लोग हैं? याद रखिए, सुनिए, गौर से सुनिए मेरी बात। जो प्रोटोन ईमानदार हैं, जो अव्वल दर्जे के ईमानदार हैं, उनकी जिंदगियों में, अब गौर से सुनिए, तो जो करके सुनिए, उनकी जिंदगियों से खुदा का कलाम कभी ऊपर से नहीं जाता। उनकी जिंदगियों से खुदा का कलाम क्या करता है? ऊपर से नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो क्या है? पीपल ऑफ रेवोल्यूशन। मैं आपको झंझोड़ना चाहता था। आपकी जिंदगी से खुदा का कलाम जो है वो गुजर जाता है और आप खुदा की सच्चाइयों से नावाकिफ हैं। चुनांचे अगर आप अव्वल दर्जे के ईमानदार हैं तो उसकी सच्चाइयों की आपको बसीरत हासिल होगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसी बसीरत हासिल होगी जो है जो नस्लों से, जो पिछली नस्लों से हैं वो छिपी हुई थी। आमीन। वो उन तमाम पीछे जो आपके खानदान थे, आपके पीछे खानदान थे और उनके पीछे खानदान थे, जिनसे वो चीजें मख्फी थी, छिपी हुई थी, हिडन थी, वो आपके ऊपर जो प्रोटोन बिलीवर हैं, जो ईमानदार या प्रोटोन ईमानदार हैं, अव्वल दर्जे के ईमानदार हैं, उनकी जिंदगियों में वो सच्चाइयां जो है वो कैसे उन्हें खुली किताब लेकर आएंगी। हालेलुया। वो फिर वो से सुनिए, वो उन मुकाशिफों को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे और फिर जो है वो उसके ऊपर चढ़ेंगे भी। वो उन सच्चाइयों से वाकिफ होंगे, कलाम की सच्चाइयां उनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर होंगी और उनके मुताबिक वो चलेंगे। हालेलुया। वो खुदा के भेदों से वाकिफियत हासिल करेंगे। बातें साथ से गुजर जाती हैं, बातें समझती हैं। इसलिए जीत पर भाइयों गौर से सुनिए, जो शख्स खुदा के मुकाशिफात को अपनी जिंदगी के अंदर दिखाना चाहता, लेना चाहता है, वो अपनी जिंदगी के अंदर बाइबल मुकद्दस को अव्वल दर्जा देगा। ये है प्रोटोन बिलीवर। ये स्टैंडर्ड क्या है प्रोटोन बिलीवर का? वो मॉडल कैसे बन सकते हैं, वो मिसाल कैसे बन सकते हैं, वो पैटर्न कैसे बनते हैं? जब खुदा का कलाम वो खोलते हैं, जब खुदा का कलाम सुनते हैं, उनके अंदर जो है वो क्या करता है? खुदा का कलाम अंदर चला ही जाता है, वो दिल के अंदर उतरता चला जाता है, वो उनकी स्पिरिट के अंदर, वो उनकी रूह में जो है वो सरायत कर जाता है, वो उनके अंदर जो है जज़ब हो जाता है। लिहाजा प्रोटोन खुदा के मुकाशिफों से भरे हुए लोग हैं, खुदा की सच्चाइयों को वो जज़ब करने वाले लोग हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर उसके मुकाशिफात, उसके रेवोल्यूशन जो है वो जज़ब नहीं हो रहे हैं, तो फिर जो है आप
आपको अपनी जिंदगी का मुआयना करना होगा। आप अपनी जिंदगी का जायजा लें, उसकी जांच पड़ताल करें कि मुझे क्यों खुदा के कलाम की समझ नहीं आ रही, जबकि मैं चर्च का हिस्सा हूं, मैं चर्च का पार्ट हूं, and the body of Christ, मैं उसके बदन का हिस्सा हूं। प्रोटोन बिलीवर बनती है, उनसे अव्वल ना के दूसरे दर्जा जो है। ईमानदारों में कोई दर्जा नहीं है, एक ही दर्जा है, और वो दर्जा क्या है? प्रोटोन। कौन सा दर्जा है? बोलिए अव्वल। जो है कौन सी डिग्री रखते हैं? ये एक ही डिग्री है, अव्वल। एवं ना के दोम, ना के सोम, आमीन। कोई तीसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी डिग्री नहीं है, वो फर्स्ट डिग्री रखते हैं, आमीन। वो ओनली वन डिग्री, और वो कौन सी है? बोलिए प्रोटोन, यानी अव्वल। आमीन, हालेलुया। और इसके जरिए से वो सुनिए एक बात, जो हम जहाँ खुदा के मकाशिफे से जो है वो बेलहरा हुए हैं, इसलिए कि हम जो है अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं। यार जो प्रोटोन बिलीवर हैं, वो या पीपल ऑफ रेवोल्यूशन हैं, वो खुदा के जो है रैलम के अंदर भी दाखिल हो जाती है। इस लेवल तक जो है कि ईमानदार जो है वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। जब तक आप इस स्टैंडर्ड को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेकर आएंगे, तब तक जो है रसूली कलीसिया वक़्त में नहीं आ सकती है। तब तक जो है आप जो है प्रोटोन बिलीवर जो है नहीं कहला सकते हैं। आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा का कलाम खुलना शुरू हो, वो मख्फी नहीं बल्कि कैसा हो? खुली किताब की तरह हो। आमीन। अनदेखे आलम को, अनसीन चीजों को देखने वाले हो। ये है पीपल ऑफ रेवोल्यूशन, आमीन। ये है जो मुकाशिफाती लोग हैं, जो मुकाशिफा रखने वाले लोग हैं, आमीन। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ कैसे टेंशन में पड़ जाती है, बाइबल पढ़ते क्या पढ़े क्या ना पढ़े। आज सब आपको पढ़ने में तेज कीजिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर पीपल ऑफ पर्पस एंड डेस्टिनी, जो प्रोटोन बिलीवर्स हैं, जो पैटर्न बिलीवर हैं, जो प्रोटोटाइप बिलीवर्स हैं, जो नमूने वाले लोग हैं, जो मिसाल बनने वाले लोग हैं, वो अपनी जिंदगी के अंदर मकसद और मंजिल रखते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मकसद और मंजिल रखते हैं। वो खुदा के मंसूबे और मकासद की बसीरत रखती हैं। मेरी जिंदगी के अंदर खुदा का ये इरादा है, मेरी जिंदगी के अंदर खुदा का ये मंसूबा है। कभी आपने ये सोचा है, कभी आपने ये कभी ये थिंक किया है कि मैं इस जमीन के पर क्यों हूँ, मैं इस कलीसिया के अंदर क्यों हूँ? मैं सिर्फ ये इसलिए कि आया और गया, संडे आया, संडे जो है गया, और फिर अगले की तैयारी करना शुरू कर दो। नो, मैं नहीं गया। हम इस यह चर्च का इसलिए हिस्सा है ताकि मैं खुदा के मंसूबे, खुदा के इरादे, खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी के अंदर जान सकूं। हालेलुया। मैं उसके काम को पूरा करने के लिए पैशनेट हूँ, उसे सरशार हो जाऊंगा। मैं क्या करूं? उस चीज से कभी ना हटूं जो कुछ खुदा का इरादा और मकसद मेरी जिंदगी के अंदर है, मैं उसे कभी ना हटूं। हालेलुया। हम में से हर एक के लिए खुदा का इरादा क्या है कि हर एक शख्स पूरी निजात से वाकिफ हो, और उसका क्या मंसूबा ये है कि इस दुनिया के अंदर ये हर एक शख्स को या मसीह की खुशखबरी को सुनाया जा सके। ये खुदा का बड़ा मंसूबा है। आप उस मंसूबे का हिस्सा हैं, आप उस मकसद का हिस्सा हैं, और खुदा ने निजात हम में से हर एक को इसलिए दी है कि हम खुदा की खुशखबरी के जो है मंसूबे की तकमील कर सकें। हालेलुया। और इसके लिए वो इस मकसद को पूरा करने के लिए, इस मंसूबे को पूरा करने के लिए वो अपनी जान को अजीज भी नहीं रखते थे। ईमाल 20:24 में पौलुस रसूल कहता है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं रख समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बमुकाबला इसके के अपने तौर पर वो खिदमत जो खुदा यीशु से पाई है उसे पूरा करें। आमीन। जो इरादा मंसूबा हमारी जिंदगी में खुदा ने ठहराया हुआ है, हम क्या करने वाले हों? उसे पूरा करने वाले हों। हम एक खास मकसद के लिए जो है निजात याफ्ता हुए हैं, और वो मकसद क्या है? बोलिए। क्या
مسیح کی خوشخبری کو عام کرتے ہیں. مسیح کی خوشخبری کو کیا کرتے ہیں؟ عام کرتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں مسیح کی خوشخبری کو عام کریں. آپ اپنے مسیح کی خوشخبری کو کیا کرنا شروع کریں؟ عام کریں. آمین. ایک دوسرے کو ابھاریے, ایک دوسرے کو بتائیے میں اس زمین کے اوپر اس نجات کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں, اور اس نے مجھے جو نجات دی اور مجھے جو کلیسا کا حصہ بنایا ہے, میں خدا کا منصوبہ رکھتا ہوں, میں خدا کا مقصد رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ تم بھی نجات پا جا. ہاللیلویا. تو بھی جو ہے مسیح کے بدن میں شامل ہو جا. آج سے یہ ارادہ کر لیجیے کہ میں خدا کے مقصد اور ارادے کو پورا کروں گا. آمین. Praise the Lord. اگلی بات سنیے کہ وہ قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں. کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ کون سی قربانی؟ تن من دھن. تن من دھن وہ سب کچھ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. پروٹون بلیور وہ کیا کرتے ہیں؟ تن من دھن وقت. تن من دھن اور وقت. تن ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, من رہنے دے, دھن لے لے, تن من گیا. یاد رکھیے کون کون سے بول گئے؟ پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے کیا کرنا ہے؟ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے قربان کرنا ہے. پروٹون بلیورز جو ہے وہ تن من دھن وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ پروٹون بلیور ہیں, آپ ایماندار, اول درجے کے ایماندار ہیں, تو آپ اپنے اندر یہ سٹینڈرڈ رکھیں کہ جب تن کی بار آئے گی تو قربان یسوع کے لیے, من قربان اس کے لیے, اور پھر میرا روپیہ پیسہ اس کے لیے کیا ہے؟ بولیے قربان. میرا وقت اس کے لیے کیا ہے؟ بولیے قربان. لہذا ایک پروٹون بلیور کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ قربانی دینے والا شخص. ہاللیلویا. کیا آپ ہیں؟ کیا آپ بننا چاہتے ہیں؟ آج سے یہ سٹینڈرڈ اپنی زندگی کے اندر مینٹین کرنا شروع کر رہے ہیں. ہاللیلویا. اور پھر اگلی بات, دو باتیں جو ہے وہ آپ سب کروں گا. وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے مزدور ہیں. خداوند کے کیا ہیں؟ مزدور ہیں. یسوع مسیح نے کہا فصل تو بہت ہے, لیکن کیا ہے؟ وہ مزدور ہیں. پروٹون ایماندار ہر طرح کے پریشر کے اندر خداوند کی خدمت کو انجام دیتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی قوت خداوند سے پاتے ہیں. اور افراز کے حوالے سے سنیے, جب آپ کلوسیوں 4 باب اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے افراز جو تم میں سے ہے اور مسیح یسوع کا بندہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے. وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جان فشانی کرتا ہے, یعنی لیبر کرتا ہے. جیسے کوئی لیبر کرتا ہے نا, جیسے کوئی کام کرتا ہے, اسی طرح افراز کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جان فشانی کرتا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں, آپ کو کچھ کرنا ہوگا, آپ کو لیبر کرنا ہوگی. آپ لیبر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ خداوند کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس طور پر محنت کرنی ہے خداوند کے کاموں کے لیے. اگر آپ محنت نہیں کر رہے اور کام نہیں کر رہے تو پھر جو ہے ہم پروٹون بلیور نہیں کہلا سکتے ہیں. پروٹون بلیور محنت کرتے ہیں, پروٹون بلیور کام کرتے ہیں, پروٹون بلیور یا خدا اس کی قوت اور زور میں ملبس ہو کر یا پولس رسول کی طرح, رسولوں کی طرح, ابتدائی کلیسیا کی طرح کیا کرتے ہیں؟ وہ یا موو کرتے رہتے ہیں, وہ جو ہے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اس کو فرض کلی سمجھتے ہیں کہ ہمیں یا خدا ان کے کام کے لیے اس کے لیے محنت کرنی ہے. عزیز بھائیوں, آئیے یہ چرچ کے ساتھ مل کر خدا ان کے کام کے لیے محنت اور جانفشانی کرنا شروع کریں. آمین. اگر
आप ऐसा करेंगे तो यकीन जानिए यहाँ एक दुनिया के अंदर कलीसियाओं के अंदर क्या कहलाएंगे, यह मॉडल, रोल मॉडल। कौन चाहता है कि वो अपने घर में अपनी नस्लों के लिए और चर्चिस के अंदर यह वो रोल मॉडल बनना चाहता है, वो प्रोटोटाइप बनना चाहता है। मैं चाहता हूँ। तो फिर आखिरी बात सुनिए, प्रोग्राम बिलीवर्स वो क्या है? द पीपल ऑफ वारफेयर है। पीपल ऑफ क्या है? वो वारफेयर है, ये वो जंगजू है। वो क्या है बोलिए? तो अगर यह प्रोग्राम बिलीवर बनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जंगजू। क्या बनना पड़ेगा? फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, जंगजू बनना होगा। वो लड़ने से नहीं डरती है। वो क्या करते हैं? बाकी लड़ने से बाकी नहीं डरते। ये वो खून और गोश्त के साथ लड़ने की बात नहीं कर रहा, ठीक है? वो किसके साथ लड़ने की बात की जा रही है? हमारी लड़ाई खून और गोश्त के साथ नहीं बल्कि अपनी की रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों पर है। चनाचे आप जंगजू हैं, आप यह जंगजू हैं। अगर जंगजू हैं तो जंग करने के लिए मैं आपको दो जगह देता हूँ। आप दो जगहों के ऊपर जंग कर सकते हैं। पहली आपकी जो है आपकी अपनी कोठरी, जहाँ पर आप जंग कर सकते हैं, ठीक है? कौन सी जगह है वो? किस के घर के अंदर अपनी कोठरी है? आपकी अपनी कोठरी है। कोठरी में जाते हैं आप रोजाना कोठरी में जाते हैं। आप रोजाना जाने के आदी हैं। अगर आप रोजाना जाने के आदी नहीं हैं तो फिर आप जो है प्रोटोटाइप नहीं बन सकते हैं, आप रोल मॉडल नहीं बन सकते हैं, आप जो है प्रोटोटाइप नहीं बन सकते हैं, आप नमूना नहीं बन सकते, मिसाल नहीं बन सकते। अपनी जनरेशन के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने खानदानों के लिए नमूना बनने के लिए या प्रोटोन बिलीवर बनने के लिए आपको जंगजू बनना होगा। और आप कहेंगे आई एम वॉरियर, हालेलुया। आप क्या कहलाने वाले हो? वॉरियर बिलीवर। कौन से बिलीवर बोलिए? जंगजू ईमानदार। कौन से ईमानदार बोलिए? अगर आप अपनी कोठरी में दुआ करने के आदी नहीं हैं, आप अपनी कोठरी में जंग करने के आदी नहीं हैं, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि आप जुमेरात को आकर यहाँ पर जो है दुआ करेंगे? अगर हमारी कलीसियाओं के अंदर जो है वो दुआ नहीं हो रही है तो फिर प्रोग्राम बिलीवर्स की बहुत कमी है। मैं आपको उठाना चाहूंगा, गौर से सुनिए, बेटो मुतवज्जो हो, बेटो देखिए, आपको जो है जुमेरात की जगह की इबादत के अंदर आकर दुआ करना होगी। ये जो है वो दो जगह हैं, एक आपकी कोठरी है जहाँ पर आप क्या करते हैं? जंग करते हैं, और एक चर्च का चर्च प्लेस है, ये गिरजाघर है जहाँ पर आप आकर जंग करते हैं। कौन सी जगह यह आप जाएंगे? मैं दोनों जगहों पर जाऊंगा, अपनी कोठरी में भी जाऊंगा और अपने यह चर्च की प्लेस में भी जाऊंगा, ताकि क्या कर सकूं? मैं जंग कर सकूं। मैं तन्हा भी लड़ूंगा अपनी कोठरी में और फिर कलीसिया के साथ मिलकर भी लड़ूंगा। हालेलुया। बादशाही के फैलाव के लिए ऐसा करना होगा, मुझे जो है किंगडम ऑफ गॉड के लिए ऐसा करना होगा। शैतान की कुव्वतें जो है वो बड़े जोर के साथ काम कर रही है। इसको रोकने का एक ही तरीका है, और रोकेगा कौन? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटोन बिलीवर कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है पैटर्न चर्चेस कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ पैटर्न बिलीवर कर सकते हैं, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं ये वसूल के साथ कहता हूँ, ये रसूली कलीसिया कर सकती है, ये रसूली ईमानदार कर सकते हैं, ये दूसरा नहीं कर सकता। कलीसिया जो है वो खत्म हो जाएंगी अगर जो है इस विजन को, इस टारगेट को आप अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लिया। आपको दुआ के लिए आना होगा, आपको जंगजू कहलाना पड़ेगा। आपको ईमानदार कहते हैं तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी। अगर आप कहेंगे कि मैं जो है जंगजू ईमानदार हूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हालेलुया। आप जंगजू ईमानदार हैं, आप जंगजू ईमानदार हैं, आप जंगजू ईमानदार हैं। ओ हालेलुया। यहाँ पर 4 लोग जंगजू ईमानदार हैं। जंगजू ईमानदार हैं। हाँ जी, आप जंगजू ईमानदार हैं। मैं ये सवाल आपकी जिंदगी में छोड़ना चाहता हूँ कि अगर वाकई ही चाहते हैं कि आप किंगडम ऑफ गॉड का काम करें, आप खुदा की बादशाही की फैलाव का काम कर सकें, तो तारीकी की कुव्वतों को शिकस्त देने से ये वसीले से होगा। और मैं एक बड़ी अहम स्टडी कर रहा था, और जब मैं वो स्टडी कर रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने इसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। और खुदा करे किसी वक्त में जाकर
یہ ہے جب میں پوری سمجھ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا تو میں اس کو آپ کے درمیان میں شیئر کروں گا. عزیز بہنوں بھائیوں، میں حیران ہوں کہ ابلیس کو ہم نے ایسے گیٹ وے دیے ہوئے ہیں جس کے سبب سے وہ انٹر ہو رہا ہے. اس کے سارے گیٹ ویز کو بند کرنا ہوگا، اس کے سارے رکھڑوں کو جو اس نے بنائے ہیں، اور کچھ ایسے گیٹ ویز ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم نے اسے روکنا ہے. یہ جنگ کس چیز سے ہوگا؟ ایماندار جنگ جو رہتا ہے. ایماندار کیا ہے؟ وہ بولیے جنگ جو رہتا ہے. ایک ایماندار کا معیار کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے، ایک ایماندار کا معیار کیا ہے؟ ایک ایماندار کا معیار یہ ہے کہ وہ جنگ جو کہلاتا ہے. آمین. لہذا آپ کی زندگی کی اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے.